پاکستان میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کی فوری امداد اور بحالی کے لیے ملک بھر میں امدادی کیمپ لگائے گئے تھے۔ ایسا ہی ایک کیمپ تحصیل دیرکوٹ کے کانڈی مرکز چڑالہ میں قائم کیا گیا۔ ایک ہفتے سے زائد تک قائم رہنے والے اس امدادی کیمپ میں مقامی افراد نے دل کھول کر نقد عطیات کے ساتھ ساتھ بستر، کمبل، خیمے، کپڑے، جوتے اور دیگر ضروری اشیاء جمع کروائیں۔ چڑالہ، سالیاں اور مضافاتی علاقوں کے ہزاروں افراد نے سیلاب زدگان کی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جمع ہونے والے عطیات اور سامان لے کر چڑالہ اور سالیاں امدادی کیمپ انتظامیہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی طرف روانہ ہوئی، جن کی پہلی منزل جنوبی پنجاب کا علاقہ تونسا شریف اور اس سے ملکہ بستیاں تھیں۔ تونسا شریف میں سماجی شخصیت عبدالحمید توسوی نے کیمپ انتظامیہ کی بہترین انداز میں میزبانی کی۔ تونسا شریف میں 2 دن کے قیام کے دوران ریلیف کیمپ انتظامیہ نے میزبان کی معاونت سے متاثرہ بستیوں کا دورہ کیا۔ ان علاقوں میں ناڑی شمالی، ناڑی جنوبی، جت والی و دیگر شامل تھے۔ متاثرین کی حالت زار کا جائزہ لیا گیا۔ ان کا ڈیٹا جمع کرنے کے بعد ان کی امداد کا کام شروع کیا گیا۔ ریلیف کیمپ انتظامیہ نے 15 سے زائد بے گھر خاندانوں کو گھر کی تعمیر میں مدد کے لیے 20,000 روپے فی خاندان، جبکہ 150 سے زائد خاندانوں کو علاج، معالجہ، خوراک یا دیگر ضروری اشیاء کے لیے 5 سے 10,000 روپے فی خاندان امداد دی۔ کشمیری کمیونٹی کی طرف سے بھیجا گیا سامان، جس میں کپڑے، کمبل، خیمے و دیگر ضروری اشیاء موجود تھی، 20 سیلاب زدگان میں تقسیم کیا گیا۔ امدادی سرگرمیوں کے دوران مختلف افراد سے بات بھی کی گئی، جبکہ کیمپ انتظامیہ نے اپنے تاثرات ریکارڈ کروائے۔ آپ کو نالا نظر آ رہا ہے اور اس میں کچھ لوگ کھڑے۔ یہ نالا نہیں ہے بلکہ یہ ایک پکی روڈ تھی، اور ابھی ہمیں یہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک پکی روڈ نئی بنی ہوئی تھی، اور یہ پکی روڈ جو ہے وہ سیلابی پانی کی نظر ہوئی، اور سیلابی پانی جب یہاں سے گزرا ہے تو وہ روڈ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ کہیں سے بھی کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ کوئی روڈ تھی۔ اب اس روڈ کے دونوں اطراف جو ہیں وہ بستیاں ہیں۔ پیچھے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ پانی آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ یہی پانی جو ہے یہ بند اس کو توڑتا ہوا روڈ سے گزرتا ہوا آگے کی طرف گیا ہے، اور دونوں طرف کی جو بستیاں ہیں اس روڈ کے رائٹ اور لیفٹ میں، ان دونوں بستیوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اور اندر جتنے بھی مکانات ہیں یہ سارے متاثر ہیں۔ اور کا جاتوانی نام ہے اس علاقے کا، اور یہاں پہ بہت ساری ریلیف ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ ہم بھی اسی محلے کے اندر آئے ہیں۔ یہاں تونسا شریف سے تقریباً کوئی 5-7 یا 10 کلومیٹر سائڈ پہ ہے یہ محلہ جاتوانی۔ یہ ہم ابھی تونسا شریف سے کوئی 5-7 کلومیٹر باہر ایک بستی میں، ڈگر والی بستی اس کو کہتے ہیں، یہاں پہ ہم موجود ہیں۔ عبدالحمید توسوی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، اور انہی کی رہنمائی میں ہم یہاں تک اس دور دراز علاقے تک پہنچے۔ ہم کشمیر سے آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیریٹیج ٹرسٹ کے ذمہ داران بھی ہیں، لاہور سے اور سیالکوٹ سے بھی دوست ہیں۔ تو جن مستحقین تک ہم پہنچے ہیں اتنے دور دراز پیدل سفر کر کے، تو یہ مفتی صاحب کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے، اور ساری چیزوں کو چیک کرنے کے بعد، پوری چھان بین کے بعد ہم ایک ایک گھر تک پہنچے، اور اپنی طرف سے جو بھی ان کے گھروں کی تعمیر کے حوالے سے حصہ ہے وہ ڈالنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو، ان کی ٹیم کو، اور باقی سارے لوگ جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بھائی زبیر صاحب، اور اسی طرح بھائی سلیمان صاحب، اور مولانا عبید الرحمن صاحب، اور مفتی رفیق صاحب، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم پر اعتماد کیا، اور ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے اعتماد پر پورا اتریں گے، اور خود ان کو لے جا رہے ہیں، خود یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے اگر کوئی ان کو خراب گمراہ کرنے کی بھی کوشش کرے گا، میں کہتا ہوں وہ خود شیطان کا چیلا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عین الیقین ہے، عین یقین کے ساتھ یہ دے رہے ہیں، تو عین یقین کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا کہ قیامت والے دن ساری چیزیں بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، آج الحمدللہ یہ عین یقین کے ساتھ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر کے یہ خیمہ ماشاءاللہ مولانا کے پاس ہیں، اور حضرت امدادی رقم نقدی تقسیم کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ان کے دیے ہوئے مال کو، جنہوں نے دیا، جو امانتیں ان کے پاس ہیں، 100% صحیح معنوں میں خرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ ہمارا ساتھی ہے، اور بالکل ہی بہت ہی غریب، اور 2 شادیاں ہیں، اور ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، اور خود بھی معذور ہے اور غریب ترین ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھیوں نے کشمیر سے آئے ہوئے، اسی طرح سیالکوٹ، اور اسی طرح اپنا لاہور سے قاری عبید الرحمن صاحب، مفتی رفیق صاحب، اور سلیمان بھائی، اور دیگر ساتھی، ان کے تعاون سے یہ ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے، میں گزارش کروں گا ان کے گارڈر، ان کی پیٹیاں، ان کے سامان دکھائیں، چارپائیاں کیا کنڈیشن ہے، اور یہ گندم بھی دکھائیں کہ یہ جو جانور بھی کھائے گا میرے خیال میں اس کے لیے بھی مسائل ہو جائیں گے۔
तो लिहाजा ये उनको दे दें। मुकामी अफराद ने कैंप इंतज़ामिया से बात करते हुए बताया कि इस इलाके में ताहाल किसी किस्म का पैकेज नहीं पहुंचाया गया। ये पहला मौका है कि जब घरों की तामीर में मदद की जा रही है। उन्होंने आज़ाद कश्मीर से इमदाद की गर्ज से आए अफराद का शुक्रिया अदा किया। सारा अल्लाह ताला की वजह से जो हमारे साथ हुई है, हम कोई इस फिल्म का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मगर इतना है, वक्फा पानी ने नहीं दिया, ना घर बर्बाद हो गए हैं, ये सामान सबको इधर ही पड़ा हुआ है, कोई चीज़ नहीं निकाल सके हम। ये भाइयों के तामन की वजह से ये टेंट भी ले आए, ये आसरा क्या है साल छुपाया हुआ है। आपका कुछ जानी नुकसान हुआ है? जानी नुकसान सार नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। सर खुदा पाक ने बचा लिया। ये घर तबाह हो गया, घर लुट गया, ना सामान बचा, ना कोई बिस्तरे बचे, ना कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ आज पैसा पा, जो चीज़ थी घर में, जेवरात थी, जो चीज़ थी घर में थी, कोई चीज़ नहीं बची। बाकी खाली दो भाई बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बाहर निकाल गए। तो आपके पास अभी किस चीज़ की फौरी ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि आपको मिलनी चाहिए, क्या चाहते हैं? सर हमारा लेटरिन गुस्ल खाना और सिर सुखाने की जगह हमको चाहिए। अगर मेहरबानी तामन हो सके तो हमारे साथ, हमारा कोई ज़ोर की बात नहीं। हुकूमत की तरफ से किसी हुकूमत की तरफ से हमको ये ढक्कन, ये पानी भी नहीं मिला हम पी सकें। ये आवाम मेहरबानी उनकी, अल्लाह उनको जज़ा दे, उनको बच्चे सलामत रहना, अल्लाह उनको मदीने ले जावे। ये भाइयों के तामन की वजह से हम पानी पी रहे हैं, हुकूमत की तरफ से हमको पानी भी नहीं मिला। और हमीद साहब से उन्होंने राब्ते दे नाल आज़ाद कश्मीर तो दोस्त तशरीफ ले आए। उन्होंने 20,000 रुपया मकान की छत वास्ते, घर वास्ते, मेरा घर वीरान थी, घर ढह गए, इन्हें भिराने दे तावन नाल इंशाअल्लाह ताला 20,000 रुपया मैं दी थी। मजीद भी आखी में इंशाअल्लाह जितना भी खर्चा आते दोनों तावन करे सूँ। ये हमारा साथी है और बिल्कुल ही बहुत ही गरीब, और 2 शादियां हैं और एक छोटा सा बेटा है, और ख़ुद भी माजूर है और गरीब तरीन है। तो ये हमारे साथियों ने कश्मीर से आए हुए, इसी तरह सियालकोट और इसी तरह अपना लाहौर से कारी उबैदुर्रहमान साहब, मुफ्ती रफ़ीक साहब और सुलेमान भाई और दीगर साथी, उनके ताउन से ये मदद की जा रही है। अल्लाह कबूल फरमाए। ठीक है। रिलीफ कैंप इंतज़ामिया तोसा शरीफ में अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के बाद बलूचिस्तान के इलाकों की तरफ रवाना हो गई।